بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 6 مارچ سن 2023 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 518 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 4 شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ ابو محترم مسجد سے تاخیر سے پہنچا، ظہر کی فرض نماز ختم ہو گئی تھی، خود فرض نماز میں نے شروع کی، اسی دوران دوسری ظہر کی جماعت شروع ہو جاتی ہے، تو اب یہاں پر میرے لیے کیا مناسب ہے کہ میں اپنی نماز کو مکمل کر لوں تنہائی، یا نماز توڑ کر میں اس جماعت کے اندر شامل ہو جاؤں؟ جو شخص اصل جماعت ختم ہونے کے بعد اپنی فرض نماز کے لیے نیت باندھ چکا ہے اور اسی درمیان میں کوئی دوسرے لوگ جو اپنی جماعت کرنے لگے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ اپنی نماز کو توڑ کر کے، یا اگر ہو سکتا ہے تو اسے مختصر کر کے نفل کی نیت سے ختم کرے اور جا کر اس میں شامل ہو جائے، تاکہ اسے جماعت کا ثواب ملے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ سمجھو کہ اپنا 2 رکعت پڑھنا اسے، یا 3 رکعت آخری رکعت میں ہے اور بالکل رکوع کے قریب ہے، تو چونکہ وہ اصل جماعت نہیں ہے، وہ ایک فرعی جماعت ہے، اور جانتے ہیں دوسری جماعت کے بارے میں اہل علم کا اختلاف رہا ہے کہ آیا وہ مشروع ہے یا نہیں۔ اگرچہ راجح قول یہی ہے کہ دوسری جماعت بھی اگر اس سے مقصود پہلی جماعت کو ضرر پہنچانا یا اس سے اختلاف کرنا نہیں ہے، تو دوسری جماعت میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ اتفاقی ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے اگر اپنی نماز ختم کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اولاً تو اس نے پہلے شروع کیا، اس کی نماز پہلے منعقد ہوئی ہے، بعد میں آنے والے لوگوں نے بعد میں کیا۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے، اور اگرچہ دوسرے لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی ہے، جان نہیں سکے، اور ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جائے توڑ کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ، جی، بلکہ بہتر ہی ہوگا تاکہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے۔ جی یہاں پر یعنی نماز توڑنا ضروری ہے، شخص تھوڑی سی حرکت اس کے لیے جائز نہیں ہوگی کہ وہ حرکت کرے اور وہاں جا کر اس میں شامل ہو جائے؟ بھائی دیکھیے، ایک مسئلہ ہے فقہا کے نزدیک، خود حنابلہ کے اندر 2 قول رہے ہیں کہ کوئی شخص منفرد کی نیت کرے اور پھر وہ اسی حالت میں جماعت میں شامل ہو جائے، تو یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ پڑھ رہا تھا، لیکن کسی عذر کی بنیاد پر وہ الگ ہو جائے، جیسا کہ وہ صحابی جو حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ پڑھ رہے تھے اور اکیلے الگ ہو گئے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی منفرد ہی نیت باندھا تھا اور پھر اسی نیت کو جماعت میں بدل لے۔ تو فقہاء حنابلہ میں 2 قول ہیں، ایک قول تو ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں نیتیں مختلف ہو گئی ہیں اور دونوں فرد ہی کی نیت ہے۔ دوسرا قول اسے شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں، اور اسے راجح قرار دیا شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے، اور حنابلہ کا ایک قول یہی ہے کہ وہ اس کی نیت صحیح ہے، وہ اگر اسی طریقے سے جا کر کے، یعنی منفرد کی نیت باندھا تھا اور جماعت ہوئی اور تھوڑا سا حرکت کر کے، اب یہ نہ ہو کہ مسجد لمبی ہے، کوئی دوسرے گوشے جانا ہے نا، بس اوقات ہوتا ہے 1 صف کا 2 صف کا معاملہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر کر لیتا ہے تو شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جراب موزوں پر مسح کرنے سے وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں جو احناف اس سے منع کرتے ہیں، وہ کس وجہ سے، کیا ان کی دلیل ہے؟ بھائی دیکھیے، احناف کے منع کرنے کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ خف کے اوپر مسح کرنا ثابت ہے۔ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی میں جو مغیرہ ابن شعبہ کی النعلین والجوربین ہے، اس حدیث کی صحت علماء کے نزدیک مختلف ہی رہی ہے، عموماً علماء اسے ضعیف کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خفین پر، یعنی جو چرمی موزہ ہوتا ہے اس کے اوپر مسح کرنا ثابت ہے، اور جورب جو کپڑے کا موزہ ہے اس کے اوپر مسح کرنا ثابت نہیں ہے۔ یہ الگ ہے کہ احناف میں ایک قول، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول ہے کہ اگر کپڑے کا موزہ ہے تو اس کے لیے دبیز اور موٹا ہونا چاہیے۔ اب دبیز اور موٹا ہونے میں انہیں بہت بڑا اختلاف ہے کہ پانی سے اگر مسح کرے تو اس کا اثر اس پر نہ پڑتا ہو، اور یہ ہے کہ 3 میٹر یا 1 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر پیدل چل جائے تو وہ پھٹے نہیں، ہے نا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی کوئی اصل قرآن اور حدیث میں وارد نہیں ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تقریباً 9 یا 10 صحابہ کا نام نقل کیا ہے جن سے جورب یعنی کپڑے کے موزے پر مسح کرنا ثابت ہے، کپڑے کے موزے پر مسح کرنا ثابت ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ہاں بھائی کپڑے کے موزے پر مسح نہیں ہے، اور یہ ہے کہ اتنا دبیز ہونا چاہیے کہ اس کا اثر، پانی کا اثر چمڑے پر نہ پڑے اور اتنی دور تک چل لے، اس پر کوئی دلیل واضح موجود نہیں ہے۔
اور خود بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اجماع ہے کہ پتلے موزے کے اوپر مسح نہیں ہوگا، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المجموع کے اندر نقل کیا ہے کہ بہت سے فقہائے شافعیہ کا یہ قول ہے کہ وَلَوْ كَانَ رَقِيقًا، اگرچہ وہ پتلا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر موزے کے حکم میں ہے، مجھے اس موزے کے اوپر مسح کرنے میں سخت تردد ہے جس سے چمڑا وغیرہ بالکل نظر آیا کرتا ہے، جیسے عام طور پر نرسیں یا ایئر ہسٹ پڑتی ہے کہ اس سے چمڑا بالکل نظر آ رہا ہے، ظاہر بات وہ موزہ اس کا کچھ نہیں ہے، تو وہ جو ہے زینت کا کام دے رہا ہے، نہ ہی وہ جو ہے سردی گرمی سے بچا رہا، یعنی گویا کہ ایک صرف نام کا ہے، حقیقت میں وہ موزہ نہیں ہے، تو اس پر تو نہیں۔ ہاں لیکن اگر ایسا کوئی موزہ ہے جو چمڑے باریک ہے یا موٹا ہے، جو جسم کو چھپائے ہوئے ہے، اگرچہ بسا اوقات جھلکتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے کہ نہیں ہے، چھپائے ہوئے تو اس کے اوپر مسح جائز ہے، چاہے موٹا ہے یا باریک ہے۔ جی متأخر علماء میں سے بہت سے علماء، علامہ جلال الدین قاسمی جو علامہ شام کہے جاتے ہیں، علامہ البانی، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین وغیرہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ جی تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ وہاں پر کپڑے کے موزے ہوا کرتے تھے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، اب یہ اس حدیث کو اگر جو علماء قوی قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور دوسری چیز سنن ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ امرنا ان نمسح عن التساخین والعمائم، اللہ کے رسول ہمیں تساخین اور عمائم یعنی عمامے پر، اور تساخین کہتے ہیں وہ کپڑا جو پاؤں کی حفاظت کے لیے جسم کے اوپر لپیٹا جائے، اور ظاہر بات ہے یہ چرمی کپڑے کے موزے کے یہ حکم میں ہے، اس لیے بعض علماء نے اس حدیث سے کپڑے کے موزے پر مسح کا حکم دیا ہے۔ جی مگر ایسی صراحت کے ساتھ پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس دور میں تھے یا نہیں۔ جی نہیں، صحابہ کرام کا بکثرت مذاق، اس کا مطلب ہے کہ عہد نبوی میں یا کم سے کم صحابہ کے دور میں تو اس کا وجود ہو گیا ہے، اور صحابہ کا کسی کا اس پہ اختلاف نہ ہونا مسح کرنا، بلکہ المروزی ابن نصر مروزی نے تو 13 صحابہ کرام کا نام ذکر کیا ہے جو چمڑے کپڑے کے موزے پر مسح کرتے تھے، تو اس کا مطلب ان کے نزدیک اصل چیز کیا رہی ہے، وہ مشقت رہی ہے، خرا یعنی نکالنے میں مشقت ہے، جس طریقے سے چرمی میں ہے وہ اس طریقے سے کپڑے کے موزے میں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شلوار یا پائجامہ میں ران والے حصے میں ناخن کے برابر سوراخ ہو تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی دیکھیے، ناخن سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ یہ پورا ناخن لے رہے ہیں یا کہ یہ ناخن جو کاٹتا ہے وہ لے رہے ہیں؟ پورا ناخن ہی ہوگا، ہاں، لیکن عام طور پہ جو ناخون کے برابر ہوتا ہے وہ یہی ہے، یعنی بڑھ جانے کے بعد جو کاٹتے ہیں نا، وہ جو نکلتا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اچھا ہے نا، لیکن ہے کہ اس لیے ایسا جہاں ہوتا ہے اس سے تعبیر کرتے ہیں انگلی کے برابر۔ اچھا جی، اس سے تعبیر کیا کہتے ہیں؟ انگلی کے برابر، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ الگ ہے کہ انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اگر وہ ران پر ہے، سوعتین کے اوپر نہیں ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دیکھیے اس قسم کی چیزیں معفو عنہ ہیں، معفو عنہ ہیں۔ اب مثال کے طور پر اسی میں چونکہ آپ نے پوچھ لیا ہے، میں 2 دلیل دیتا ہوں۔ ایک دلیل جو صحیح بخاری میں حضرت عمر ابن ابی سلمہ کی حدیث ہے، جو کسی پانی کے چشمے پر رہا کرتے تھے، آج کے جیسے پیٹرول پمپ وغیرہ ہے، وہاں پر وہ نماز پڑھایا کرتے تھے، تو بسا اوقات اگر سجدے میں جاتے تو ان کے شرمگاہ کا بعد حصہ کیا ہوتا؟ کھل جایا کرتا تھا، اور یہ عہد نبوی کا واقعہ ہے، عہد نبوی کو گویا تقریری حدیث ہے، حتیٰ کہ ایک عورت کہتی تھی کہ ارے ذرا سا بڑا کپڑا دو، غارو عنا سوءۃ امامکم، اپنے امام کی شرمگاہ تو ہم سے چھپاؤ، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے وہ صحابہ کرام جو فقراء اور صفہ میں تھے، وہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو منع کر دیا تھا کہ تم سجدے سے اپنا سر اٹھانے میں تاخیر سے کام لو۔ کیوں؟ اس لیے حکم دیا تھا تاخیر سے کام، جی آپ نے حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ آپ نے تاخیر سے کام لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کپڑے اتنے تنگ رہا کرتے تھے، ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ تنگی بسا اوقات شرمگاہ کوئی حصہ ظاہر ہو جائے، جس سے معلوم ہوا کہ اگر یہ اتفاقی چیز ایسی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس مناسبت سے ہم یہ بات بھی کہہ دیں کہ آج کل ہمارے نوجوانوں میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جو ایک فیشن چل چکا ہے کہ صحیح کپڑے کو پھاڑ کر کے، ہم لوگ اندھے ہیں، اندھے مقلد ہیں، مغرب کی ہمیں اندھی تقلید جو ہے، ان کی برائی بھی ہم کو اچھائی لگتی ہے، وہ جان بوجھ کر کے اپنا کپڑا پھاڑے رہتے ہیں، تو اس کا ایسے کپڑے کا پہننا جائز نہیں ہے، ایسے کپڑے کا پہننا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اولاً تو اس لیے کہ وہ غیروں کی مشابہت میں کر رہے ہیں، ثانیاً یہ چیز جو ہے شرافت اور اس کے خلاف ہے، عقل بھی قبول نہیں کرتی کہ کوئی زینت ہے، ثالثاً اس سے جو ہے شرمگاہ کا ایک حصہ گویا بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے زبردستی تم اس کو ظاہر کر رہے ہو۔ جی جی جی، تو یہاں پر معیار کیا بنایا جائے شک، یعنی کتنا پھٹنے کے بعد اس کا نہ پہننا بہتر؟ بھائی دیکھیے، اب اس سلسلے میں شریعت کے اندر کوئی حد نہیں ہے، علماء نے یہ کہا ہے کہ عرف میں جس کو ایسا سمجھا جاتا ہے، بعض علماء نے ایک کنگری ایک انگلی کے برابر جو ہے
کہا ہے. تو اب یعنی عرف میں جسے سمجھا جاتا ہو کہ ہاں یہ اسے بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہو اور اس سے شرمگاہ ظاہر ہو رہی ہے کہ نہیں ہے. اب اس سے کہہ لیجیے ایک انگلی ہے، انگلی سے کم ہے، اتنا کو اعتبار رکھا جائے تو وہ بہتر ہے. جی بس اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے شیخ، یعنی شلوار وغیرہ پھٹی ہو لیکن اس کے اوپر کرتا وغیرہ کا کپڑا اگر آ گیا تو وہ تو کوئی حرجہ نہیں ہے. بلکہ اس میں یہ بھی ہوگا کہ بات جیسے ہمارے یہاں شلوار ہے، عورتیں خاص بہت چوڑا شلوار پہنا کرتی تھی، ہے کہ نہیں ہے، وہ بسا اوقات ہو، لیکن ایک عام طور پر کیا ہے چوڑا ہونے کی وجہ سے ایک پر دوسرے پر آ جایا کرتی تھی، تو اس کا اعتبار نہیں ہے، گویا کہ وہ چھپا ہوا ہے. جی کوئی آدمی تہبل پہنتا ہے جیسے ہمارے یہاں ہے کہ نہیں، اب سامنے یا پیچھے اس کو سامنے کر لیا ہے، اب اس کو ہے نا اس کا اعتبار نہیں ہے. اسی کے قریب کا سوال ہے شیخ محترم، جیسے کہ احرام کی حالت میں لوگ جب نماز پڑھتے ہیں طواف کے بعد تو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پیٹ کا کچھ حصہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، احرام چھوٹا ہو یا کسی وجہ سے، تو بھی کوئی حرج نہیں؟ دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے. پیٹ کا ڈھکنا عموماً اہل علم کے نزدیک جو ہے وہ واجبات صلاۃ میں سے نہیں ہے. خاص طور پر اب ایک مجبوری کی وجہ سے ہو رہا ہے. بعض لوگ جسم بڑا موٹا ہوتا ہے کہ نہیں ہے، بعض لوگ اس کے عادی نہیں ہوتے تو اس کا پہننا ان کے لیے کیا ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ انہیں متنبہ کیا جائے، انہیں سمجھایا جائے ذرا ٹھیک سے پہنو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جس شخص کے کندھے پر کوئی کپڑا نہ ہو اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے نا. اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ نماز کے لیے کیا ہونا چاہیے، یہاں سے لے کر کے یہاں سے گھٹنے تک ہونا چاہیے. تو ان کو متنبہ کیا جائے، لیکن اگر اسی وجہ سے ہو جا رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. گھٹنا تو ڈھکا ہوا ہوتا ہے لیکن جی پیٹ کا حصہ یعنی کہنے والا یہاں سے لے کر کے یہاں تک جب ڈھکا رہے گا اس میں پیٹ بھی شامل ہے. جی جب آپ نے فرمایا کہ اس کے کندھے پر کوئی چیز نہ ہو جس کا مطلب کندھا ڈھکا ہونا چاہیے. اب کندھے کا ڈھکا ہونا ایک ہی کپڑے میں آپ نے فرمایا، اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کا پیٹ وغیرہ بھی ڈھکا. یعنی اگر پھر بھی اگر ایسے ویسے کرتے ہوئے اگر ظاہر ہو جائے تو اس کی نماز میں کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ وہ نماز دوبارہ نہیں. خاص طور پر اتفاقی بات یا وقتی طور پر اگر ایسے کچھ ہو گیا جیسے عمر بن ابی سلمہ کی حدیث ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ سورہ اخلاص وغیرہ اور جو صورتیں جو فضیلتیں ہیں اس کو 2-3 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں یہ صورتیں، تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ان صورتوں کو جب 3 مرتبہ پڑھیں گے تو ہر مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوگا یا کیسے اس کو مکمل؟ دیکھیے اولا جہاں تعوذ کا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا معاملہ ہے یہ ابتدائی قراءت میں ہے، ابتدائی تلاوت میں ہے، وسط تلاوت میں نہیں ہے. تو گویا کہ وہ تو صرف ایک ہی بار ہے. البتہ جہاں تک بسم اللہ کا تعلق ہے، چونکہ بسم اللہ دو صورتوں کے درمیان اولا فاصلے کی حیثیت ہے، ثانیاً بہت سے علماء کے نزدیک صورت کا ایک حصہ ہے، لہذا بسم اللہ پڑھا جائے گا، بسم اللہ کو پڑھا جائے گا، لیکن اعوذ باللہ صرف ایک ہی بار کہہ لینا کافی ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جو بینک میں جو سود کی رقم جمع ہو رہی ہے، جیسے کہ آج کل سوریا اور ترکی وغیرہ میں جو زلزلے سے لوگ پریشان حال ہیں، ان کے لیے یہ رقم بھیجی جا سکتی ہے یا نہیں؟ واللہ اعلم. چلیے جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی جانب سے کوئی اسکیم چلائی جاتی ہو، جیسے مثال کے طور پر یہاں پر کہا گیا کہ 50 لاکھ اگر جمع کر دیے جائیں اس اسکیم میں تو ہر مہینہ 60,000 روپے ملیں گے، کیا یہ چیز جائز ہوگی یا نہیں؟ ظاہر بات ہے اگر کوئی ایسی اسکیم ہے جس میں نفع اور نقصان دونوں کے اندر شرکت نہیں ہے اور پرسنٹیج جو ہے دونوں کے درمیان متعین نہیں ہے تو یہ چیز جائز نہیں ہے، سود میں آئے گی. ہے نا جی وہی بعین ہی سود ہے جو تجارتی سود مہاجنی سود جو چلتا تھا ہے کہ نہیں، بعین ہی یہی چیز ہے. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کوئی مریض یعنی شوگر وغیرہ کا مریض ہے، بلڈ پریشر جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنے سارے مہینے کی فدیہ دے سکتا ہے؟ ہاں اگر جو ہے غالب گمان ہے تو دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ ہر دن کھلائے، ہر دن نکلا 10 دن کا دے اور نہیں تو جو ہے آخر میں دے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی پہلے دینا چاہتا ہے احتیاطاً تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن اسی صورت میں ہے کہ یہ متحقق ہے اس کا عذر ہے، اس کا عذر ہے متحقق ہے، یہ نہیں ہے کہ بیماری ہے اور یہ ایسا عذر ہے جس سے شفا مل سکتی، ہوتا ہے شفا مل جائے تم کو. جی اگر مل جائے تو پھر روزہ بھی رکھنا پڑے گا. جی یعنی اگر کسی نے فدیہ دے دیا لیکن الحمدللہ اس کو کچھ دوا مل گئی، شفا بھی دکھ رہی ہے، روزے رکھنے کی طاقت لگ رہی ہے تو روزہ رکھے گا. جی اس پر روزہ متعین ہے. جی اسی کے قریب کا سوال، اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر یعنی جو فدیہ میں جو دیا جاتا ہے یہ پیسے دینا جائز ہے یا نہیں، یا کھانا کھلانا ضروری ہے، یا کھانے کا سامان بھی دیا جا سکتا ہے، تینوں شکل میں سے کوئی بھی شکل جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے کھانا کھلانا اور کھانے کا سامان دینا یہ دونوں چیزیں جائز ہیں.
البتہ رقم دینا یہ چیز جائز نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں میں طعام کو متعین کیا ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یا قسم سے متعلق یہاں پہ طعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم و کسوتہم، تو وہاں پر ایسی جگہ میں طعام متعین ہے، چاہے کھلائیں یا انہیں کھانے کی چیز دیں. تو جہاں پر بھی ہے وہاں بغیر کسی مجبوری کے اور یا عذر حقیقی عذر کے وہاں پر طعام سے ہٹ کر کے نقد کی طرف آنا جائز نہیں ہوگا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ایک بھائی نے اپنی بہن کو ایک زمین خرید کر دی یا ان کے نام پہ کر دیا وہ زمین. بہرحال ذرا سا مبہم ہے سوال، اور لیکن بعد میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بھائی نے زمین خرید کر دی بہن کو تاکہ برے وقت پہ اس کے کام آ جائے، کبھی بھی وہ استعمال کرے، لیکن اس کی نظر وہ میرے خیال سے بہنوی پر پڑ گئی، بہنوی کی نظر اس پر پڑ گئی زمین پر، وہ بلا ضرورت اس کو بیچنا چاہتے ہیں، تو کیا بھائی اس زمین کو واپس لے سکتا ہے؟ بھائی دیکھیے، اول آپ نے اپنی بہن کو دے دیا ہے، مالک بنا دیا ہے، تو اب جو ہے اس کو نہیں لے سکتے. البتہ یہ بہن کی ملکیت ہے آپ کے بہنوئی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے اندر تصرف کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر جو ہے ایسی صورت میں بہن کہتی ہے کہ بھائی جان ایسا کریں کہ یہ کر رہے ہیں لیکن اب آپ یہ صورت آپ ایسا طے کرتے ہیں کہ آپ اپنا لے لیجیے، صرف کس سے؟ اس سے بچنے کے لیے حقیقت میں نہیں، ایک صوری طور پر وہ تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اسے اب اس زمین کا لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ہبہ کر کے کوئی چیز واپس لینا شریعت کے اندر یہ ناجائز ہے. العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، جو شخص ہبہ کر کے کوئی چیز واپس لیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا قے کر کے اس کو چاٹ رہا ہے. تو صرف اس ایک صورت میں اجازت دی ہے علماء نے اپنے ہبہ کو واپس کرنے کی کہ باپ بیٹے کو دے تو اس میں واپس لے سکتا ہے ورنہ نہیں. لیکن اگر رضامندی سے کچھ چیز ہو گئی تو جائز ہے؟ مطلب بھائی اب یہ ہے کہ بہن کی ہو گئی، ٹھیک ہے میں آپ کو اب دے دے رہی ہوں، ہے نا، تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم اب اس وقت میرے کام نہیں ہے، میں آپ کو دے دے رہی ہوں، آپ اس کو لے لیجیے. یہ نہیں کہ آپ کے ہبہ واپس کریں کوئی میری چیز میں آپ کو دے رہی ہوں، ڈبل گفٹ. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک فیملی جس کے یعنی 6 بہن اور ایک بھائی، سب سے پہلے فیملی میں یعنی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد والد کا انتقال ہوتا ہے. تو اب یہاں پر جو بھائی کے جو بچے ہیں ان تک وراثت پہنچے گی یا نہیں پہنچی، وہ حقدار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ماں کا جو حق ہے، ماں کا جو مال تھا، ماں کی وراثت میں ان کے بچوں کو ملے گا، ان کے بچوں کو ملے گا، اس لیے کہ ماں کا انتقال پہلے ہوا اور بیٹے کا بعد میں ہوا ہے، لہذا گویا بیٹے کے نام سے وہ مال تقسیم ہوگا اور پھر اس کے بچوں کو دے دیا جائے گا. لیکن باپ کی وراثت میں انہیں حق نہیں ملے گا، اس لیے کہ باپ کا انتقال جو ہے بیٹے کے انتقال کے بعد ہو رہا ہے. البتہ یہ ہے کہ شریعت نے اس کا حل رکھا ہے کہ باپ جو ہے ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے، ایک تہائی مال تک کہ ان کے لیے اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اگر نہ ہوئی ہیں وصیت تو مثال انتقال ہی ہو جائے، اچانک ایسا کچھ ہو جائے، بھائی ظاہر بات ہے اگر جو ہے اس کے چچا لوگ چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے وہ حقدار نہیں. مگر یعنی فیملی مل کر اگر دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، یہاں پر یعنی پھر بھی یعنی مال جو بچ جائے تو وہ چچا ان کی طرف ہی جائے گا لیکن ان کے بیٹوں کی طرف نہیں آئے گا. یعنی کیسے بچ جائے؟ یعنی مثال کے طور پر یہ 6 بہنیں ہیں اب تو وارثین میں، بھائی کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، ایک تھا بھائی، وہ بھی اس کا والد سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اب جو مال بچے گا تو وہ جائے گا، چچا نہیں ہے بہنوں کے، چچا ان کی طرف جائے گا. جی، یعنی ان لڑکوں کی طرف نہیں آئے گا. ہاں، اس لیے کہ والد کا مال ہے نا، جی، تو اس لیے ان کے بھائیوں کی طرف جائے گا. جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم آپ نے SSMS سیریز 512 میں زمین گروی رکھنے کا سوال کے جواب میں آپ نے مویشیوں دودھ کے بارے میں ہمارے علم میں اضافہ کیا. سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ مویشی یعنی بکری وغیرہ جب گروی اگر کوئی رکھ لے تو اس دوران میں ان کے حمل کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کرانا یا جو حمل ہوتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ ماشاء اللہ، بہن کی سوچ بہت اونچی ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ علم میں برکت عطا فرمائے. دیکھیے اس مسئلے کو فقہا نے چھوڑا نہیں ہے بلکہ اس کو بھی چھیڑا ہے، اس کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ چھیڑا ہے.
یعنی اگر کوئی بکری ہے، اب ظاہر بات ہے اس کو اپنا جہاں تک بنے حق بن سکتا ہے کہ اس کو روکے تاکہ اس کا دودھ چلتا رہے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ حاملہ ہو جائے اور بچہ جنے تو یہ کیا ہوگا؟ اصل صاحب مال کا ہوگا. کیوں؟ اس لیے اسی سے پیدا شدہ چیز ہے. البتہ جب تک جو ہے وہ صاحب مال اپنا اس کا مرتہن کا، جس کے پاس رہن رکھا ہے، اس کا حق ادا کر کے اس کو چھڑاتا نہیں، رہے گی اسی کے پاس. ارے بات میں نا، رہے گی اسی کے پاس، لیکن یہ ہے کہ ملکیت اصل کس کی ہوگی؟ اسی کی. جی. اب اسی طریقے سے مثال کے طور پر گھر رکھا ہے کہ نہیں؟ اب گھر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ جس وقت ہم نے لیا تھا آپ سے، اس وقت کس کی قرض لیا، اس وقت کس کی قیمت تھی؟ اس کی 10 لاکھ تھی، آج 20 لاکھ ہے، لہذا اب تو ہماری تصرف میں بہت 10 لاکھ ملتی ہے. نہیں ہے، اس میں جو اضافہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یعنی کرایہ جو آ رہا ہے کس کا ہے؟ اصل مالک ہی کا ہے، نہ کہ جو گروی جس کے بعد رکھے اس کا مالک. یہاں پہ حمل ٹھہرنے کے لیے جو پروسیس کیا جاتا ہے، میٹنگ وغیرہ جو کرائی جاتی ہے جانوروں کے درمیان، جفتی وغیرہ، اس کا کیا حکم بنتا ہے رہن والے؟ بھائی دیکھیے، یہ اس کا فطری حق ہے، جانور کا فطری حق ہے. اگر وہ چاہتی ہے تو کیا ہے؟ البتہ یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر بسا اوقات، جبکہ شرعاً ممنوع ہے کہ اس کے جفتی کے وقت پیسہ لیا جائے، لیکن اگر کہیں پر ہے مجبور ہے پیسہ دینے کے لیے تو ٹھیک ہے، یہ اس سے لے سکتا ہے. کس سے؟ جس کا سامان ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، بہن پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے شروع سے لے کر سلام پھیرنے تک تعوذ و تسمیہ دونوں ملا کر کتنی مرتبہ، یعنی کب کب پڑھا کرتے تھے؟ تفصیل. بھائی دیکھیے، ابھی جیسے کہ ہم نے کہا کہ اصل تعوذ جو ہے، اعوذ باللہ، یہ ابتدائے قراءت میں ہے. اب ابتدائے قراءت میں علماء کے نزدیک یہ چیز محل اختلاف ہے کہ آیا ہر رکعت مستقل ہے یا کہ ہر رکعت پوری نماز ایک قراءت ہے. جو علماء کہتے ہیں کہ ہر رکعت مستقل ہے، وہ کہتے ہیں ہر رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اور ظاہر بات بسم اللہ تو حصہ ہے ہی اس کا، یا یعنی اس کا ایک قسم کا اگر سورت کا حصہ نہیں ہے تو کم سے کم وہاں پر وہ چیز موجود ہے نا. اور جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پوری نماز کیا ہے؟ ایک ہی قراءت ہے. وہ کہتے ہیں صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھا جائے گا اور دوسری میں اعوذ باللہ پڑھا نہیں جائے گا، اور یہی امام القیم وغیرہ کی رائے ہے، اور یہی بہتر لگ رہا ہے کہ اس لیے کہ اب قراءت کے الگ ہٹ کر کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا ہے. لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں قراءت کی جائے، اس کا ایک وزن ہے، اس لیے کہ قراءت ختم ہونے کے بعد اب رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، رکوع سجدہ میں پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، تو گویا ایک فاصلہ ہو گیا ہے اصل قراءت میں. اب دوبارہ قراءت شروع ہو گئی ہے تو اب اس میں اعوذ باللہ پڑھا جائے. تو دونوں قول کے قوی ہے اس سلسلے میں. جی اسی کے قریب کا سوال بہن پوچھتی ہے، شیخ محترم، نماز کے بعد صبح و شام کے اذکار پڑھنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ کا پڑھنا کیسا ہے؟ اور یہ چیز بھی محل نظر رہے کہ خواتین جو ہے یعنی اپنے گھر کے کام کاج میں ہوتی ہیں اور یکسو ہو کر یعنی مکمل طور پر ایک ساتھ ایک مجلس میں ان کے اذکار مکمل نہیں ہوتے ہیں، تو کیا اتنا ضروری ہے کہ جب ڈسٹرب ہو جائے کام کی وجہ سے تو بار بار تعوذ و تسمیہ پڑھیں؟ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ہے، نہ کہ ذکر اذکار وغیرہ کے لیے ہے. وہاں پر اعوذ باللہ پڑھنا یہ چیز بدعت میں شمار ہوگا، جائز نہیں. ہاں وہ تعوذ جو ثابت ہے، شام کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یا صبح و شام کی وہ دعا جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر کو سکھائی، اللہم فاطر السماوات والارض، اس میں اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکی. یہ الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ویسے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا جائے، یہ چیز بدعت ہے. اس کا کوئی تصور اس میں نہیں ہے. یہ جہالت کی بنیاد پر بعض لوگ شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ کہیں کسی سے نظم پڑھو تو کیا کرتا ہے؟ اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر نظم پڑھنا شروع کرتا ہے. یہ اس کا موقع نہیں. جی اسی کے قریب کا سوال بہن پوچھتی ہیں، صبح نیند سے بیدار ہوتے ہی کیا ہم پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھ لیں گے یا پھر نیند سے بیدار ہونے کے اذکار کریں گے؟ نہیں، نیند سے بیدار ہونے کا جو اذکار ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، وہاں پر اعوذ باللہ بسم اللہ یہ مشروع نہیں ہے جیسا کہ ہم نے کہا ہے. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم، سوال حدیث بخاری سے اس طرح سے ہے کہ باب 310 حضرت بریدہ کے بارے میں ہے کہ ترکہ اس کا ہے جو آزاد کرے، ترکہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کیجیے. بھائی دیکھیے، میں اس حدیث کو شاید حضرت بریرہ ہے، بریرہ نہیں ہے، بریدہ نہیں ہے.
حضرت بریرہ ہیں جن سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے بیان فرمایا الولاء لمن اعتق، ولا اس کو ہے. اب ولا میں کئی چیزیں داخل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی نسبت اس کی طرف ہوگی، یعنی مولا عائشہ کہا جائے گا، جیسے حضرت عائشہ نے آزاد کیا مولا تھا عائشہ، نہ یہ کہ ان لوگوں کا جو اس کے مالک تھے. الولاء لمن اعتق، جو آزاد کر رہا ہے اس کے لیے اس کا ولا ہے. اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے پاس کچھ ہے تو اس کی وارث بھی کون بنے گی؟ جس نے آزاد کیا ہے، نہ ایک اس کا مالک بنے گا. اس لیے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ خود بیان کرتی ہیں کہ ہم نے اپنے مالک سے کیا ہے عہد مکاتبت کر لیا تھا، یعنی میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گی اور میں آزاد ہو جاؤں گی. اب اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں کہ آپ میری مدد کیجئے، کہ اس لیے کہ ہم نے ہر سال 10 درہم یا کتنے کا وعدہ کر لیا ہے. تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ میں پوری رقم ایک بار ادا کر دے رہی ہوں، لیکن جہاں تک ولا کا تعلق ہے وہ میرا ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا. یعنی تمہاری اب تعلق کس سے رہے گا؟ مرنے جینے کا ہم سے رہے گا، بلکہ کہیں بھی جائے گی کہ بریرہ مولا تھا عائشہ، نہ کہ مولا بنی فلان. تو وہ لوگ اس کے اوپر راضی نہیں ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو اور حق تمہارا ہی ہے. اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا کہ کیا ہے، کچھ لوگ بعد ایسی شرطیں لگاتے ہیں اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، الولاء لمن اعتق. اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا ولا کا حق کس کو ہوگا؟ جو آزاد کرے. یہ چیز ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم کسی شخص کا یعنی بنا کسی عذر کے صرف نفس کی تسکین کے لیے یا تکمیل کے لیے دوسرا نکاح کرنا کیا درست ہے، جبکہ پہلی بیوی انتہائی پرہیزگار متقی سب کچھ ہے باپردہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ ازواج مطہرات سے زیادہ پرہیزگار کون عورتیں رہی ہوں گی؟ اگر انسان کی اپنی ضرورت ہے، ہر انسان اپنی ضرورت جانتا ہے، یا اگر بہت ضرورت نہیں ہے لیکن یہ انسان نیک نیتی سے دیکھ رہا ہے کہ وہ عورت ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میں شادی کروں تو کم سے کم اس کا پرسان حال تو کوئی بن جائے گا. تو اگر ایسی نیک نیتی ہے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کی تو اس کا حق بنتا ہے، شریعت اس کو حق دے رہی ہے. ہماری بہنوں کو اس سلسلے میں صبر کرنا چاہیے، ہے نا. کوئی بھی عورت ازواج مطہرات جب نہیں اس کو قبول کر سکتی تھی، ہے کہ نہیں ہے، تو ہمارے یہاں کے عورتوں کیا معاملہ ہے؟ تو یہ بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے اوپر بطور کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے. کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی کر لے رہا ہے اس کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے. جی یہاں پر انہوں نے کہا کہ ان کے والدین جو ہے نا یعنی وراثت سے بھی بے دخل کرنے کی بات، کوئی حق نہیں بنتا ہے والدین کا. والدین کو کوئی حق نہیں بنتا. یہ گنہگار ہوں گے اگر ایسا کرتے ہیں تو. وہ کوئی چوری نہیں کر رہا ہے، حرام کام نہیں کر رہا ہے، وہ ایک جائز مشروع کام کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کے اوپر واجب ہو، وہ زیادہ شہوت والا یا کوئی بھی چیز ہو اس وقت، ہے نا، وہ واجب ہو اس کے لیے، تو والدین کا حق بنتا ہے اس سلسلے میں دخل دینے کا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم یعنی میں اپنے گاؤں پہنچی، وہاں پر 10 دن مجھے رہنے کا قیام کا ارادہ تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا تو میں نے 2-3 دن یعنی نماز قصر کر کے پڑھی ہے. پھر پتہ چلا کہ 4-5 دن سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے، تو کیا حکم بنتا ہے؟ کیا وہ جو قصر کیا ہے وہ پوری کروں یا انشاءاللہ ادا ہو گیا ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ آپ نے اپنے اجتہاد اور اس سے کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. اس لیے کہ بعض علماء جو ہے 10 دن سے زیادہ قیام کے بھی یہ اس میں قصر کی اجازت دیتے ہیں. جی تو لوگ جو اجازت دیتے ہیں شیخ، کی کیا دلیل ہے؟ جو مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں اس کی سفر کی. بھائی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً کوئی ایسی چیز وارد نہیں ہے، صرف واقعات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر آپ وہاں پر 19 دن ٹھہرے رہے اور قصر کرتے رہے. مکہ مکرمہ 15 دن ٹھہرے رہے، آپ قصر کرتے رہے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ صرف واقعات ہیں، ان کے اوپر کوئی نص موجود نہیں ہے. اس لیے جیسے بعض علماء جیسے امام شوکانی کے 19 دن، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول ثابت ہے. احناف نے وہ لیا ہے جو فتح مکہ کا واقعہ ہے کہ آپ 15 دن رہے اور آپ کرتے رہے، ہے نا. جی تو یہ 4 دن والے کہاں سے؟ 4 دن یہ ہے کہ یہ تمام صورتحال چاہے غزوہ تبوک کا ہو، فتح مکہ کا ہو، یہ متعین نہیں تھا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں آ جاتے ہیں، کل آتے ہیں، ہے نا. اس صورت چاہے جتنا دن انسان ٹھہرا رہے. البتہ آخری آپ کا جو عمل رہا ہے حجۃ الوداع کا، وہ 4 دن کا رہا ہے. جیسے شافعیہ اور شیخ ابن باز وغیرہ اس طرف گئے ہیں، جمہور اس طرف گئے ہیں، تو احتیاط ہوئی. اس لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ احتیاط. یہاں پر جو 4 دن کے بعد آپ نے مکمل پڑھنا شروع کر دیا تھا نماز؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے اور اس کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہو گئے. تو یہی کہ اس میں بھی مخدوش ہے یہ قول بھی، یہ قول بھی، لیکن چونکہ احوت یہی کم یہی، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں. جی
اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم، ایک شوہر جو ہے بہت ہی ظالم، مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالیاں، یعنی ہر قسم کی برائی تقریباً یہاں لکھ دی گئی ہے، مگر باہر بہت ہی عزت دار ہے، بہت کچھ عزت ہوتی ہے اس کی. تو یہاں پر سوال مختصر یہ ہے کہ ایک بہن پوچھتی ہیں کہ کیا میں اکیلے گھر لے کر اپنے بچوں کو لے کر جب تک خلا نہ ہو جائے جب تک اکیلے رہ سکتی ہوں یا نہیں؟ بصورت صحت سؤال اس کو اختیار ہے کہ وہ الگ ہو جائے، اس کو اختیار ہے کہ وہ الگ ہو جائے، حتیٰ کہ شوہر کے حقوق بھی نہ دے، وہ ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ غلطی کس کی طرف سے ہے؟ شوہر کی، نہ کہ اس کی طرف سے ہے. جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.